کو دیکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر اگر افضلیت پاتا ہے تو یہ تو دوسری مخلوقات میں بھی موجود ہے، پہاڑوں میں بھی موجود ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان میں، جتنی مخلوقات ہیں زمین میں، ان سب میں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے کہ بھی اس امانت کو اٹھایا جائے یا نہیں اٹھایا جائے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان صرف اور صرف اس علم کی بنیاد پر افضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خاص رحمت سے عطا کیا، اور وہ علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمام اولیاء کرام میں منتقل ہوا۔ تمام اولیاء کرام نے اس علم کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ صرف اولیاء کرام کی تعلیمات میں ہی شامل نہیں ہے، یہ تمام پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے ان کی تعلیمات میں، ان کی زندگی میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک غار حرا میں جاتے رہے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ وہ کون سی عبادت کرتے تھے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس وقت تک نہ قرآن کا نزول ہوا تھا، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ کوئی ایسی عبادت تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ غار حرا میں جا کے ادا فرماتے۔ وہاں ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ موجود ہے، خانہ کعبہ عبادت کا مرکز ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ اس کی مرکزیت چلی آ رہی ہے۔ تو خانہ کعبہ کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جاتے تھے، تو وہاں کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ غار حرا کا مطلب اگر دیکھا جائے تو حرا کا مطلب عربی میں ریسرچ ہے، تحقیق، یعنی وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ کس چیز کی تحقیق کرتے تھے؟ کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اور اسی غور و فکر کو تمام اولیاء کرام نے اور حضور قلندر بابا اولیاء نے مراقبے کا نام دیا۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں ہم اپنی اصل سے واقف ہو سکتے ہیں اور ان روحانی علم سے واقف ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے ہیں۔ شکریہ۔ یہ جناب جمیل احمد صدیقی صاحب۔ اس کے بعد مشہور و معروف شاعر، لیاری لائبریری کے انچارج جناب کریم بلال عظیمی صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ جناب کریم بلال عظیمی صاحب۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل 100,000 احترام پیر و مرشد اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے اعلان کورنگی 100,000 مستحق کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے یہاں پر ایک روحانی لائبریری کا قیام عمل میں لایا، اور میں روحانی عظیمیہ لائبریری کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز اور حقیر کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، اور جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اور اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا آسماں تھا، تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا۔ سلسلہ عظیمیہ کے مشن کا مقصد یہ ہے کہ آج کے سارے مسلمان، اقوام عالم کے مسلمان آپس میں بیٹھ کر اس بات پر تفکر کریں، اس بات کو سوچیں کہ وہ کیا وجوہات تھے جن کی بنیاد پر کل ہمارے اسلاف پورے دنیا پر حاوی تھے اور خلیفۃ الارض کے عہدے پر فائز تھے۔ ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، ہم بھی تو اسی رحمت للعالمین کی امت میں سے ہیں۔ کیا وجوہات ہے کہ آج دنیا میں ہم اس طرح ذلیل و خوار و ذبو ہیں؟ جبکہ قرآن پاک کے ایک ایک پارے میں اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے بھر کے رکھ دیے ہیں، اور ہم اسی قرآن کے عامل ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن علوم کے معاملے میں ہم دوسرے ممالک کے محتاج ہیں۔ جب تک کوئی بندہ باہر سے پڑھ کر نہیں آتا تو اسے مستند قرار نہیں دیتے، جب تک اس نے اسٹیٹ سے کوئی ڈگری نہیں لائی ہو۔ قرآن تو سارے عالمین کے لیے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کے لیے انہوں نے اسے قبول کیا، تو اس کو قبول کرنے کے باوجود یہ تشنہ لبی کیوں ہے؟ حضور کلندر بابا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی اس شراب سرمدی کا لطف اٹھاؤ جس کو پینے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ ساقی تیرے قدموں میں گزرنی ہے عمر، اور پینے کے سوا کیا مجھے کرنی ہے عمر۔ آج پانی کی طرح پلا دے بادہ، کل تو پانی کی طرح جا کے بکرنی ہے عمر۔ یہ جسم نہ جانے کل کے نوادس کا شکار ہو جائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ شراب سرمدی، یہ جام معرفت کہاں سے میسر ہوگا؟ وہ آدمی کسی کو کیا مطمئن کر سکتا ہے جو خود غیر مطمئن ہو؟ وہ آدمی کسی کو کیا شکوک و شبہات سے نجات دلا سکتا ہے جو خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہے؟ وہ آدمی کسی کو کیا خدا کا دوست بنا سکتا ہے جسے خدا کا پتہ ہی نہ ہو، صرف کیل و کال میں الجھاؤ؟ تو بندہ کسی ایسے شیخ کامل کو ڈھونڈ لے جس پر اللہ نے اپنی عنایتوں، نوازشوں، مہربانیوں کی بارش کر رکھی ہے۔ جب بندہ کسی ایسے بندے کو پالے تو اپنی انا، اپنی سوچ، اپنی فکر سب کچھ اس کے سپرد کر دے، کیونکہ ایسے لوگ حضور الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، عامل علم لدنی ہوتے ہیں، مقام محمدیت ان پر فائز ہو چکی ہوتی ہے، اور اس طرح کیف و سرور میں ہوتے ہیں کہ فرصت کشمکش مدے دل بے قرار راہ، یک دو شگن زیادہ کن گیسوئے تابدار راہ، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں عباب، اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا ہے تو نے طلوع آفتاب۔ اور سلسلہ عظیمیہ بھی حضور الصلوۃ والسلام کے اسی پیغام کو لیے ہوئے کہ
اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو. تو اللہ کے اس دوست کے ساتھ جسے اللہ کی دوستی نصیب ہے، اور جب جسے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے تو اس میں زمین سے بڑھ کر زیادہ انکساری پیدا ہو جاتی ہے، دریاؤں سے بڑھ کر زیادہ سخاوت، سورج جیسی فیاضی. جس طرح سورج کی کرنیں سرسبز و شاداب پھول اور پتوں پر پڑتی ہیں، وہ گندگی کو بھی اپنی کرنوں سے محروم نہیں کرتا. اور سلسلے عجیبیاں انہی سورج کی کرنوں کو تامے ہوئے گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں صدا دے رہی ہے کہ آؤ اللہ کی چادر محبت کو تام کر اللہ کی مشن کو زمین پر نافذ کر دیں. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو موت بھی اس کو ممتا کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. کیوں نہ دیکھے؟ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ جو میرے دوست بن جاتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور یہ چیز اور کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی سوائے روحانیت میں. اور اسی بات کو شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ غیروں کے پیمانوں میں تو دیکھتا ہے، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ استغنا میں پائی ہے میں نے معراج مسلمانی. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نا امید مت ہو کہ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد و مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. یہ تھے جناب کریم بلال عظیمی صاحب. یہ لمحے ہمارے لیے باعث سعادت اور آپ لوگوں کے لیے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ سب اس وقت عظیمیہ روحانی لائبریری کے افتتاح کی تقریب میں موجود ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں عظیمیہ روحانی لائبریری کے سرپرست اعلیٰ، روحانی ڈائجسٹ کے چیف ایڈیٹر جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے کہ وہ ہم سب کے قلوب کو روحانی علوم کی روشنی سے منور فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم. ابھی آپ نے چند تقاریر سنی جن میں
آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو محفل سجی ہے اس وقت، یہ کرنگی میں عظیمیہ روحانی لائبریری کا افتتاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے علم کا ایک چشمہ کرنگی میں ابلا ہے۔ جس طرح کہیں بھی بے آب و گیا میدان میں چشمہ نکل آتا ہے تو اور اس چشمے سے نہ صرف یہ کہ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری تمام مخلوقات بھی اس چشمے سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں چشمہ ایک دفعہ ابلتا ہے اس کے لیے کسی پبلسٹی کی ضرورت پیش نہیں آتی، بتانا نہیں پڑتا، ڈنڈورا نہیں پیٹنا پڑتا۔ چشمہ جو ہے وہ خود اپنی شناخت ہے، اور چشمہ خود اس بات کی علامت ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ علم کی صورت بھی چشمے کی ہی طرح ہے۔ جس طرح ایک چشمے سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح علم سے بھی نوع انسانی فائدہ اٹھاتی ہے، اور نوع انسانی اور حیوانات میں جب ہم عقل و شعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ عقل و شعور مکھی میں بھی ہے، چیونٹی میں بھی ہے، ہاتھی میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی ہے۔ عقل و شعور کی بنیاد پر اگر حیوانات اور انسانوں کا مقابلہ کیا جائے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں میں عقل شعور زیادہ ہے، جانوروں میں عقل و شعور کم ہے، لیکن ہمیں بہت ساری باتیں ایسی بھی ملتی ہیں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیوانات بھی بعض حالات میں انسانوں سے زیادہ عقل و شعور رکھتے ہیں۔ مثلا کتے میں سونگنے کی حس انسان سے بہت زیادہ ہے۔ مثلا الو رات کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ہم دن میں دیکھتے ہیں، اور ہم رات کے اندھیرے میں اس طرح نہیں دیکھ سکتے اس طرح الو دیکھتا ہے۔ پرندے جس طرح ہوا میں اڑتے ہیں، انسان جہاز بنا کر اس میں بیٹھ کے تو اڑ سکتا ہے لیکن پرندوں کی طرح نہیں اڑ سکتا۔ تو جب اڑنے کا تذکرہ آئے گا تو ہمیں لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ پرندے انسانوں سے زیادہ باصلاحیت ہیں پرواز میں۔ جب عقل و شعور کا تذکرہ آتا ہے تو ہماری نظر شہد کی مکھی پر جاتی ہے۔ ہر شخص نے شہد کا چھتا دیکھا ہوگا۔ ایک خانہ جو چھتے میں ہے، اگر 1000 کھانے ہیں، 20,000 کھانے تقریباً ایک چھتے میں ہوتے ہیں، وہ 20,000 کھانے یکساں بالکل آپ کو۔ پھر وہ شہد جمع کرنے کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ جو مکھیاں شہد لاتی ہیں ان کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے۔ چھتے میں ایسی مکھیاں سپاہی ہوتی ہیں جو شہد لانے والی مکھی کو چیک کرتی ہیں۔ وہی دیکھتی ہیں کہ یہ جو مکھی شہد لے کر آئی ہے اس میں کوئی ناقص بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی زہریلا مادہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ مکھی جو شہد لے کر آئی ہے کوئی ناقص چیز اس نے اٹھا لی ہے
تو وہ ساری مکھیاں مل کر اسے ہلا کر دیتی ہیں اور ستے میں نہیں جانے دیتی. اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، سونگھنے کی، پرکھنے کی صلاحیت موجود ہے. جس طرح انسان کے اندر پرکھنے کی، سونگھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس طرح شہد کی مکھی میں بھی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. اس کے علاوہ درخت، آپ دیکھیے ہر درخت پہلے ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج میں سے درخت نکلتا ہے. اس درخت میں بھی اپنی صلاحیت موجود ہے. مطلب کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آم کے اوپر امرود لگے ہوں یا امرود کے درخت کے اوپر بیر لگے ہوں. اس کے بھی یہی معنی نکلتے ہیں کہ درخت اس بات کو جانتا ہے کہ میں آم کا درخت ہوں، میرے اوپر آم ہی لگنے چاہیے. بیر کا درخت اس بات کو جانتا ہے کہ میرے اوپر بیر ہی لگنے چاہیے، امرود یا املی میرے اوپر نہیں لگ سکتے. جس طرح انسان کا اپنا ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کی پابندی انسان کرتا ہے، اسی طرح کبوتروں کا بھی ایک معاشرہ ہے، کبوں کا بھی ایک معاشرہ ہے. کبوتروں کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، ایک طرز زندگی ہے. کبوں کو بھی اپنا ایک مزاج ہے، ایک طرز زندگی ہے. جس طرح انسان انسانوں میں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کوئی انسان بھیڑ بکریوں میں جا کر نہیں بیٹھتا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوے کبوتروں میں نہیں بیٹھتے اور کبوتر کبوں میں نہیں بیٹھتے. یعنی کبوتر اپنی نوع کے بارے میں وہ تمام اطلاعات رکھتا ہے جو اطلاعات انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے. یہ اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو گھنٹوں، ہفتوں گزر جائیں گے اور یہ تقابلی جائزہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. زمین کے، آپ دیکھیں زمین کے طبق ہوتے ہیں. اب زمین کے طبق میں آپ کو لوہا بھی ملے گا، زمین کے طبق میں آپ کو کوئلہ بھی ملے گا، کوئلے کی کان میں آپ کو ہیرا بھی ملے گا. جہاں مختلف قسم کے بیکار پتھر ہیں وہاں آپ کو ہیرے جواہرات بھی ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ زمین بھی اپنے طبقات سے واقف ہے. زمین کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر مخصوص پروسیس کے تحت مجھے جواہرات پیدا کرنے ہیں تو مجھے جواہرات ہی پیدا کرنا ہے، لوہا پیدا کرنا ہے تو لوہا ہی پیدا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں لوہے کے پہاڑ ہوں گے وہاں آپ کو چاندی بھی مل جائے، سونا بھی مل جائے. طبقات ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے اس کو دیکھ زمینوں کا، وہ طبقات میں زمین تقسیم ہے اور ہر زمین کا ہر طبقہ اپنی صلاحیت سے بھی واقف ہے، اپنے علم سے بھی واقف ہے اور اپنی ضرورت سے بھی واقف ہے. لہذا یہ کہنا کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات سے عقل و شعور کی بنیاد پر ممتاز ہے، صحیح بات نہیں. اس لیے عقل و شعور ہر چیز میں ہے. ابھی ہمارے بھائی نے وہ ایک آیت پڑھی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت سماوات پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی. سب نے یہ کہا کہ صاحب یہ امانت اگر ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی تو ہمارا تو وجود ہی نہیں رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے. یہ کہنا کہ امانت کے اٹھانے سے ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کیا عقل و شعور کی دلیل نہیں؟ کیا اس بات سے
اس بات کا سراغ نہیں لگتا کہ زمین میں بھی، پہاڑ میں بھی، آسمانوں میں بھی کسی چیز کو قبول کرنے یا کسی چیز کو نہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، سمجھ بھی موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا رد کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ ہماری اپنی سکت کتنی ہے، ہماری اپنی صلاحیت کتنی ہے۔ ثابت ہوا کہ زمین جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، زمین کے وہ ذرات جن کو ہم اپنے پیروں تلے رونتے رہتے ہیں، ان میں بھی عقل ہے، ان میں بھی شعور ہے، ان میں بھی سمجھ بوجھ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان کسی بھی طرح عقل و شعور کی بنیاد پر دوسری مخلوق سے ممتاز نہیں ہے۔ پھر انسان کس طرح ممتاز ہے؟ انسان کس طرح تمام مخلوقات میں اشرف ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب سے مراد یہ کہ ایسا بندہ تخلیق کر رہا ہوں جو میری نیابت کے فرائض پورے کرے اور میرے اختیارات استعمال کرے۔ خلیفہ بنا، خلیفہ مانے نائب، ایسا نائب جس کو اختیارات تفویض کر دیے جائے اور وہ اختیارات کو استعمال کرے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو یہ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، زمین کو ہلاکت سے قریب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر آدم کو، یہ سب لوگ جانتے ہیں، آدم کو اپنی صفات کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی فارمولوں کا، تخلیقی ایکویشنز کا آدم کو علم عطا کیا تاکہ آدم اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نیابت کے فرائض آسان طریقے سے انجام دے سکے۔ فرشتوں کے اس اعتراض پر کہ یہ خون خرابہ اور فساد کرے گا اور تیری حمد و ثنا کے لیے تو ہم کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ میں نے جو علوم تجھے سکھا دیے ہیں تو ان کو بیان کر۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی سکھائے ہوئے علوم، تخلیقی علوم بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے جب ان علوم کو سنا، برملا پکار اٹھے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھا دیا۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے آدم کی نیابت اور خلافت کو قبول کر کے آدم کی حیثیت کو، آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا۔ اس سارے قرآنی واقعے سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی، اس کے علاوہ دوسری بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تک آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی علوم منتقل نہیں کیے، فرشتوں نے آدم کو نہ سجدہ کیا، نہ آدم کی حاکمیت کو قبول کیا۔ آدم کی حاکمیت کو قبول کرنا فرشتوں نے قبول کیا، زمین نے قبول کیا، آسمانوں نے قبول کیا، اس بنیاد پر قائم ہے کہ آدم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خصوصی علم ہے، ایسے خصوصی علم
جو نہ فرشتوں کو آتے ہیں، نہ جنات کو آتے ہیں، اور نہ آسمان اور زمین کی کسی مخلوق کو آتے ہیں۔ عقل و شعور تو فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ عقل و شعور کی بنیاد پر فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدم جو ہے زمین پر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں۔ لیکن جب علوم آدم کو اللہ تعالیٰ سے منتقل ہو گئے اور آدم نے ان علوم کو بیان کر دیا، تو فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا۔ بس ثابت ہوا کہ انسان کا شرف، انسان کی فضیلت، انسان کی نیابت و خلافت کا تعلق عقل و شعور سے نہیں ہے، اس علم سے جو خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو منتقل کیا۔ عقل و شعور کے اعتبار سے کائنات میں کوئی شے ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں عقل و شعور نہ ہو۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مکھی میں عقل و شعور نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ چیونٹی میں عقل و شعور نہیں ہے؟ اتنا عقل و شعور ہے کہ وہ برسات کے زمانے کے لیے پہلے ہی سے اپنے راشن کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو جانور دھوپ سے، بارش سے، آندھی سے، طوفان سے اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کرتے ہیں۔ جانور اپنے حساب سے تدبیر کرتے ہیں، انسان اپنے حساب سے تدبیر کرتا ہے، لیکن تدبیر دونوں کرتے ہیں۔ تدبیر بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر عقل و شعور ہے۔ لہذا عقل و شعور کی بنیاد پر کوئی انسان کسی دوسری مخلوق سے افضل نہیں ہے۔ انسان اگر افضل ہے دوسری مخلوق سے تو صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں ان کی زندگی ان لوگوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتے۔ مثلا ریڈ انڈین ہے، اب ان کے یہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ جنگل میں ایسے انسان آپ کو ملیں گے جن کو ستر پوشی کا ہی علم نہیں ہے، جن کو یہی علم نہیں ہے کہ گھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، درختوں میں رہتے، غاروں میں رہتے، زمین کی کھو میں رہتے، یعنی وہ عقل استعمال کر رہے ہیں جو زمین کے اندر رہنے والے جانور استعمال کرتے ہیں۔ جب انسان نے علم سیکھا، جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا رہا، انسانی معاشرہ تشکیل پاتا رہا۔ جتنا علم بڑھتا رہا اس علم کی بنیاد پر انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا رہا، اور جہاں انسان برادری کے پاس علم نہیں ہے ان انسانوں کی زندگی جانوروں سے قطعاً مختلف نہیں ہے، دونوں کی زندگی ایک سی ہے۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ معاشرہ جب بنتا ہے تو اس کی بنیاد علم ہوتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس معاشرے کے آداب، قواعد، ضوابط، اصول جب بھی بنتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر بنتے ہیں، عقل کی بنیاد پر نہیں بنتے۔ اگر عقل کی بنیاد پر معاشرے بنتے تو کتے بلیوں کے بھی معاشرے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کی جو فضیلت ہے، انسان کا جو شرف ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کو علم آتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم منتقل کر دیے اور علم سیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اب علم کی درجہ بندی ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جس سے آپ اپنے معاشرے کو سدھارتے ہیں۔ مثلا اگر آرکیٹیکچر علم نہ ہوتا
تو نقشے نہ بنتے، گھر نہ بنتے، سڑکیں نہ بنتی، شہر آباد نہ ہوتا۔ اگر یہ علم لباس کے بارے میں آپ کو منتقل نہ ہوتا، نئے نئے لباس نہ بنتے، نئی نئی فیکٹریاں نہ قائم ہوتی۔ یعنی ایک علم وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ دنیا میں باعزت ہو کر، باوقار ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر ایسا ہے یا ایک محلہ ایسا ہے کہ جس میں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور ایک محلہ ایسا ہے کہ جس میں جاہل بہت زیادہ ہے۔ یقیناً ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ محلہ جہاں پڑھے لکھے لوگ افراد زیادہ ہیں، جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہ معزز ہے اس محلے سے جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے۔ اسی صورت سے حکومت کے معاملات آتے ہیں، کاروبار کے معاملات آتے ہیں، اقتدار کے معاملات آتے ہیں۔ جہاں بھی عزت و مرتبت کا مسئلہ سامنے آتا ہے، وہاں عزت و مرتبت پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جو علم سیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ جاہل رہتے ہیں انہیں عزت و مرتبت سے دور رہتے ہیں، ان کی نہ کوئی قدر و منزلت ہوتی ہے، ایک بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہم دنیا میں باعزت رہنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو، اس میں بڑھئی کا علم ہو سکتا ہے، لوہار کا علم ہو سکتا ہے، انجینئرنگ کا علم ہو سکتا ہے، سائنسی علوم ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا علم ہو سکتا ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں عزت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں مرتبہ ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں توقیر ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی علم کی فضیلت پوری طرح واضح اور صاف ہے۔ کوئی عقل کا اندھا اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ علم کی فضیلت ثابت نہیں ہے، جہالت زیادہ اچھی ہے، علم کم اچھا ہے۔ یہ دنیاوی علوم میں جو لوگ مہارت حاصل کر لیتے ہیں وہ معزز ہو جاتے ہیں، زمین پر معزز ہو جاتے ہیں، دوسرے اقوام میں معزز ہو جاتے ہیں۔ آج امریکہ کس بنیاد پر معزز ہے؟ علم کی بنیاد پر معزز ہے۔ علم میں ایسی انہوں نے ریسرچ کی، ایسی تلاش کی کہ اس ریسرچ کی بنیاد پر طرح طرح کی ٹیکنالوجی انہوں نے نکال دی، جس کی بنیاد پر ساری دنیا میں امریکہ جو ہے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ امریکہ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بلکہ دنیا کا بڑا حصہ اس کا محتاج ہے، علم میں محتاج ہے۔ یعنی علم کی بنیاد پر ایک قوم نے دوسری تمام قوموں پر برتری حاصل کر لی۔ اب سے 12 سال پہلے یہی صورتحال مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں میں علوم رائج تھے، ہر قسم کا علم مسلمان کے اندر موجود، ریسرچ موجود، ایجادات موجود تھی۔ مسلمان کے اندر جب تک علم کا ذوق رہا، مسلمان جب تک علوم و فنون حاصل کرتے رہے، ساری زمین کے اوپر ان کی حکمرانی قائم رہی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ اسلام کا چرچا، ہر جگہ اسلام کا نعرہ، ہر جگہ اسلامی علوم کی شان ہی الگ تھی۔ جدھر چلے گئے حکمراں ہو گئے، جدھر قدم اٹھ گئے حکمراں ہو گئے، علم کی بنیاد۔ جیسے جیسے مسلمان قوم علم سے دور ہوتا رہا، اور وہ قوم جو مسلمانوں کی محکوم تھی وہ علوم حاصل کرتی رہی، مسلمان پس ہوتا چلا گیا، اور جن قوموں نے علوم حاصل کیا وہ حاکم بنتے چلے گئے، اور ان کی حیثیت جو ہے اعلیٰ اور افضل ہو گئی۔ جس طرح دنیاوی علوم حاصل
حاصل کر کے کوئی انسان برتری حاصل کرتا ہے، اسی طرح روحانی علوم کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو علوم سکھائے وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی صفات، یعنی وہ صفات جو کائنات کو تخلیق کرتی وہ تمام صفات آدم کو سکھاتی۔ اور وہ علم یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر فرشتوں نے بھی آدم کی حاکمیت کو قبول کیا ہے۔ یہ وہ علوم ہے دنیا سے ہٹ کر جن کو روحانی علوم کہا جاتا ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے انہوں نے دونوں علوم حاصل کرنے کے لیے نوع انسانی کو دعوت دی، دنیاوی علوم حاصل کرنے کی بھی دعوت دی۔ جیسے آپ سب لوگوں نے سنا ہے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم اگر چین میں ملے تو وہاں سے بھی جا کے سیکھو۔ ظاہر ہے چین میں علم قرآن تو سیکھنے نہیں جائے گا آدمی، مکے سے، مدینے سے قرآن سیکھنے تو نہیں جائے گا چین۔ مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی پوری طرح سیکھو اور روحانی علوم بھی پوری طرح سیکھو۔ روحانی علوم اور دنیاوی علوم کا مخزن، ذخیرہ قرآن پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ قرآن ایک ایسی جامع مکمل علمی دستاویز ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن میں سائنسی علوم بھی ہیں، قرآن میں ایجادات بھی ہیں، قرآن میں زمین کو تسخیر کرنے کے فارمولے بھی موجود ہیں، اور قرآن میں آسمان کو تسخیر کرنے کے فارمولے بھی موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ہم نے انسانوں کے لیے زمین کو، آسمانوں کو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب انسانوں کے لیے محکوم کر دیا ہے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے سے مراد یہ کہ آپ کی حاکمیت قائم ہے زمین پر، آسمان پر، اور زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات۔ اب حاکمیت، ایک حاکمیت تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب روز سورج نکلتا ہے اور آپ کو دھوپ دے کر شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محکوم کر دیا، آپ کے لیے سورج کو محکوم کر دیا، اس لیے وہ صبح نکلتا ہے اور طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ یہ حاکمیت انسان کی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس میں انسان کا ذاتی وصف جو ہے وہ زیر بحث نہیں آتا۔ اب ذاتی وصف زیر بحث آتا ہے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہاڑی پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے معاوضہ طلب کیا، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا اور ایسے کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں ککریاں لی، کلمہ پڑھنا شروع کیا، درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ فرمایا کرتے تھے، وہاں سے جب منبر پہ کھڑے ہوئے درخت نے رونا شروع کر دیا، اور مسجد میں موجود تمام صحابہ کرام نے اس درخت کے رونے کو سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک اونٹ رو رہا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، اس کے مالک کو بلایا اور اس سے مالک سے یہ کہا کہ یہ تیرا اونٹ جو ہے یہ تیری شکایت کر رہا ہے
یہ کہتا ہے کہ کام تو مجھ سے پورا لیتا ہے لیکن کھانے پینے کو مجھے نہیں دیتا، میں کمزور و نہیں ہو گیا ہوں۔ اسی صورت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ غور کریں، ہوا پہ ان کی حکومت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا اور سلیمان کو یہ بتا دیا کہ ہوا تیرے تابع ہے اور تجھ سے یہ سرکشی نہیں کر سکتی۔ پیغمبران علیہ السلام کے قصے اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے پڑھنے ہی چھوڑ دیا، اب تو لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں، ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں جس میں کوئی سرپہر ہی نہیں ہوتا، جس میں سسپینس ہو، جس میں دہشت ہو یا جس میں جنسی لذت ہو۔ وہ ہمارا شعار بن گیا پڑھنے کا کہانیوں کا۔ پیغمبران علیہ السلام کے اگر آپ قصص پڑھیں اور ان کے اندر تفکر کریں تو ہر قصے میں آپ کو ایک حکمت نظر آئے گی، ہر قصے میں آپ کو اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو حکمت دے کر یہاں بھیجا، اور وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا کی، اس حکمت کو پیغمبروں نے تمام نوع انسانی تک پہنچایا تاکہ انسان اپنے ازلی شرف سے واقف ہو جائے اور انسان کے اندر یقین بیدار و متحرک ہو جائے کہ انسان دراصل اللہ تعالیٰ کے علوم کا امین ہے۔ انسان کی فضیلت دراصل یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ خصوصی علوم ہیں جو علوم انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنی ازلی شرف کو تلاش نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنے باپ آدم کے ورثے علم الاسماء کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کرے، اس وقت انسان محکوم رہے گا، ذلیل رہے گا، پست رہے گا، بے سکون رہے گا، پریشان رہے گا، اس کے اوپر دہشت اور خوف کے سائے منڈلاتے رہے گا۔ اور جب انسان اپنا ازلی شرف حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ آدم کے ورثے کو تلاش کرے گا، تلاش کہاں کرے گا؟ وہ تو موجود ہے، قرآن پاک آدم ہی کا ورثہ تو ہے، قرآن پاک علم الاسماء ہی تو ہے، قرآن پاک وہ امانت ہی تو ہے جس امانت کو اٹھانے کے لیے زمین آسمان کی تمام موجودات نے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اس ساری تقریر سے، یہ ساری بات سے، گفتگو سے ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے باپ آدم کا ورثہ علم الاسماء سیکھ لے تو وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی نیابت میں داخل ہو کر اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے کائنات میں تصرف کر سکتا۔ لیکن اگر انسان اپنے باپ آدم کے ورثے کو حاصل نہیں کرتا تو انسان کی حیثیت جانوروں سے زیادہ ممتاز نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ عقل و شعور تو جانوروں میں بھی ہوتا۔ یہ بات محسوس کر کے کہ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس کو علوم حاصل ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علوم سیکھنے کی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، روحانی علوم ہو، دینی علوم ہو، آسمانی علوم۔ علوم سیکھنے کی صلاحیت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری کو کوئی ایم اے ہو گئی ہو، کبھی کوئی کسی گائے نے میٹرک کر لیا ہو،
کسی اور جانور نے پہلی دوسری کلاس پڑھنے میں صلاحیت ہی نہیں. علم سیکھنے کی اگر صلاحیت ہے تو صرف آدم کے اندر ہے، کیونکہ انسان نے اس صلاحیت کو دفن کر دیا. انسان اس صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرتا، بھول گیا اپنے اسلاف کی قدر و منزلت، اپنے اسلاف کا عروج، اپنے اسلاف کا دبدبہ اس کے ذہن سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ اس نے علم سیکھنا چھوڑ دیا. سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نو انسانی کی جو نبض دیکھی، اس نبض میں یہ بات تشخیص ہوئی کہ اگر انسان اپنے علوم کو اس کا ورثہ جو اس کے اندر موجود ہے دوبارہ حاصل کر لے، دوبارہ سیکھ لے، تو اس کو پھر عروج حاصل ہو جائے. دنیاوی علوم سیکھ لے تو دنیا میں عروج حاصل ہو جائے گا. روحانی علوم سیکھ لے تو کائنات پر حکمرانی قائم ہو جائے گی، اور جب کائنات میں حکمرانی قائم ہو جائے گی تو اس کے اندر سے پریشانیاں، اس کے اندر سے عدم تحفظ کا احساس، اس کے اندر سے خوف اور اس کے اندر سے غم نکل جائے گا. انسان کے پاس صرف محبت رہ جائے گی، انسان کے پاس صرف سکون رہ جائے گا، اور انسان کے پاس صرف اللہ کی دوستی رہ جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بندے میرے دوست بن جاتے ہیں ان کے اوپر سے غم اور خوف دونوں ختم ہو جاتے ہیں. آپ غور فرمائیں، اگر بندوں کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے پھر سکون، عافیت، خوشی، مسرت، شادمانی کے علاوہ کیا باقی رہے گا؟ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ نوع انسانی نے علم کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے یا کم کر دی ہے، عظیمیہ سلسلے نے ایک پروگرام بنایا کہ نوع انسانی کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کو یہ بتایا جائے کہ دنیاوی علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم کو بھی سیکھا جائے. اور جب قرآنی علوم سیکھیں گے، دنیاوی علوم بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے، تو ہمارے اندر عزت اور توقیر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم اس بدحالی سے، بے سکونی سے، پریشانی سے، خوف اور ڈر کی زندگی سے، وسوسوں سے، ذلت اور رسوائی سے آزاد ہو جائیں گے. اب اس کام کو عظیمیہ سلسلے والوں نے شروع میں تو اخباروں کے ذریعے پیش کیا. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، اخبار کا دامن جب کم نظر آیا، روحانی ڈائجسٹ پرچہ نکالا. روحانی ڈائجسٹ کس طرح نکلا، کس طرح شائع ہوا، کتنے سال اس کو خون دینا پڑا، کتنے سال اس پر نقصان اٹھایا، لیکن بہرحال اللہ کے بھروسے پر ایک لگن یہ تھی کہ کسی طرح نوع انسانی کو علوم کی طرف متوجہ کرتے تھے، خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علوم کی طرف متوجہ کرتے تھے. سلسلہ جب بڑھا، اللہ کا بڑا کرم ہے، جو لوگ تشریف لائے انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری ساتھ ہمدردی کی، بلکہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا، جسمانی تعاون بھی کیا، مالی تعاون بھی کیا. جب وہ اور تعاون بڑھا اور اچھے لوگ ملے
نوجوان بچے ملے، پھر بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ حضور کے امتی علم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اب صورت یہ ہے کہ ان کے گھر تک علم پہنچایا جائے، ان کے محلوں میں ایسے سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ وہ اس طرح متوجہ ہو۔ اور کیوں پھیلایا جائے؟ اس لیے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے وہ پوری ہو جائے۔ جب ہم مریں تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرخرو ہو کر حاضر ہو، جو ڈیوٹی لگی اسے پورا کر دیا، باقی مانے نہ مانے یہ دوسرا کام ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ محلے محلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جس علم کی بنیاد پر ہم حضور کے امتی ہیں، وہ علوم جن علوم کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ ان کی امت تک پہنچایا جائے۔ اور یہ سینٹر عظیم یا روحانی لائبریری کے نام سے قائم ہوئے۔ اب تک 20-22 سینٹر ہمارے یہ نوجوان بچے، آپ کے بچے، میرے بچے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، یہ ہم نے سینٹر قائم کیے۔ اب آپ سب حضرات کا، والدین کا، والدین کے بچوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا فرض ہے کہ جو آپ کے گھر پر ہم پورا علم کا ذخیرہ لے آئے ہیں، آپ کے گھر پر، آپ کے محلے میں ہم نے جو علم کا چشمہ ابال دیا اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ جتنا آپ ان علوم سے فائدہ اٹھائیں گے، ظاہر ہے اسی مناسبت سے آپ کی نسل خوشحال ہوگی، پرسکون ہوگی۔ آپ کی نسل کے اندر جو محرومی، آپ کی نسل کے اندر جو محکومیت، آپ کی نسل کے اندر جو احساس کمتری ہے، وہ انشاءاللہ علوم حاصل کرنے کے بعد ختم ہو جائے۔ آپ سب حضرات تشریف لائے، بلا شبہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سب حضرات علم کے متلاشی ہیں، آپ سب حضرات اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کا جو عروج کا زمانہ ہے اسے واپس لانا چاہتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، آپ کے اندر طلب بھی ہے، آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اب ہماری کوشش اور جد و جہد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے، حضور قندر بابا اولیاء کی طرف سے جو علوم منتقل ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے کتابی شکل میں پورے کے پورے رکھ دیں، اور وہ ہم نے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، ہم آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے، ہم آپ لوگوں سے چندہ نہیں طلب کرتے، ہم آپ لوگوں سے کوئی جسمانی خدمت نہیں لینا چاہتے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآنی علوم سیکھیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم منتقل کیے، آپ آدم کے وارث ہیں، اپنے باپ آدم کے ورثے کو حاصل کرنے کی جد و جہد و کوشش کریں۔ آپ دنیاوی علوم سیکھتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، پینسل خریدتے ہیں، اسکول کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا پیٹ کا ایندھن پورا ہوتا رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا علم حاصل کریں، اور وہ علم روحانی علوم، وہ علم قرآنی علم، وہ علم آسمانی علم۔ وقت کم ہے، ورنہ میں آپ سے بتاتا کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں، ہر سائنسی ایجادات کے بارے میں قرآن پاک میں آیت موجود ہے۔ امریکہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ٹی وی پروگرام، انہوں نے 8-10 پروگرام ریکارڈ کیے، تو وہاں میں نے ان پروگرام میں اس بات کا اظہار کیا کہ میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے، میرے اندر ایک آواز ایگو ہوتی ہے کہ یہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، وہ قرآن لیے بیٹھے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کرتے ہیں، نتیجے میں کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، اور اس ایجاد کا سہرا وہ اپنے ماتھے پر باندھ لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ ریسرچ قرآن سے کی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ہوائی جہاز کا فارمولہ معلوم کرنا چاہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ ٹائم اسپیس کو لیس کرنے کا فارمولہ تلاش کرنا چاہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ جانوروں کی اور درختوں کی بولیاں سمجھنا چاہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ جی فریز کا فارمولہ معلوم کرنا چاہیں، حضرت عزیر کے واقعے میں وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ پیمائش کا تذکرہ اٹھا لیں اور زمین کی پیمائش کرنا چاہیں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ آج سائنسداں کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر ایک اور روشنیوں کا بنا ہوا انسان ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نور کے خلاف میں بند ہیں۔ 1400 سال کے بعد سائنٹسٹ نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کی بنیاد پر یہ کہا کہ ہر انسان کا جسم ہے، اور اس جسم کے اوپر ایک روشنیوں کا حالہ ہے۔ ہر جسم کے اوپر ایک اور روشنیوں کا جسم ہے۔ اب آیت پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ للناس امثال، کہ یہ ساری جو نورانی دنیا ہے